امام حسین علی مقام پیدا ہوئے تو آپ نے بہت خوشی منائی، اور آپ نے دوبارہ پوچھا حضرت علی علیہ السلام سے کہ کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ اور پھر ان کا بھی ایک ہفتے کے بعد آپ نے سر مڑایا، اور پھر اس بالوں کے بقدر چاندی صدقہ کی، اور 2 بکرے امام حسین علیہ السلام کے ہفتے کے بعد جو عقیقہ ہوتا ہے اس میں 2 بکرے ذبح فرمائے، اور بہت ہی خوش ہوئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ پیدائش آدم سے لے کر آج تک اللہ نے حسن اور حسین یہ 2 نام کسی کے نہیں رکھوائے، یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے مخصوص کیے ہوئے تھے۔ تو پہلی ہستیاں جن کا نام حسن اور حسین رکھا گیا وہ میرے نبی کے نواسے تھے۔ آپ کی محبت، آپ دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والے ہمارے نبی، سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانے والے ہمارے نبی، سب سے زیادہ سینہ میں غم ہمارے نبی، لیکن ان دونوں بچوں کے لیے آپ روزانہ وقت نکالتے تھے، ان کو گود میں لیتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ، آج ایک فرشتہ آ رہا ہے آسمان سے جو پہلے کبھی نہیں آیا، تو وہ میری ملاقات کو اللہ سے اجازت لے کے آ رہا ہے، تو کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ ٹھیک۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑی ہو گئیں پہرا دینے۔ صحیح۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے اور اندر جانے لگے تو انہوں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے پکڑا تو وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا، تو وہ آپ اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ وہ بات ہے جو آپ نے اس وقت کی تھی کہ آپ غم زدہ بھی ہوئے۔ تو جب وہ ان کا رونا اتنا زیادہ حضرت ام سلمہ نے سنا تو وہ برداشت نہ کر سکی اور بھاگ کے اندر آئیں، تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو اس طرح اپنے سینے سے بھینچا ہوا تھا ایسے، اور اس طرح ہل ہل کے رو رہے تھے ایسے، اور آنسوؤں کی لڑیاں جھڑیاں آپ کی بہہ رہی تھیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ فرشتہ جو میرے پاس آیا ہے، جب اس نے حسین کو دیکھا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ ایک دن آئے گا آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی۔ اور پھر وہ مٹی دکھائی کربلا کی جس میں کہ ان کا خون گرے گا۔ آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دے دی، انہوں نے ساری زندگی سنبھال کے رکھی۔ وفات کے وقت جب آپ نے دونوں کو بلایا تو حسن کو ادھر لیا سیدھے ہاتھ کی طرف سے، اور حسین کو ادھر لیا، اور جب ان کے سر چومے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ نے آپ کے سامنے منظر کھول دیا کہ ایک زہر میں تڑپ رہا ہے اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ تو آپ کے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اور پھر ان کو بھی رخصت فرما دیا۔ تو اس طرح آپ کے سامنے بات کھل گئی تھی کہ اس لیے تو آپ نے غدیر خم میں، یہ غدیر خم تو ایک واقعہ ہے، سینکڑوں دفعہ آپ نے کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے اللہ سے ڈراتا ہوں، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اور وہیں غدیر خم پر فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو
ان پکڑ کے رکھو گے تو لن تضلوا بعدها ابدا، تو اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتابی و عترتی، میری کتاب اور میری اولاد، ان کو پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔